ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت سبحان اللہ فرمانا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان معی فی درجت یوم القیامہ. اب مل کے سارے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہمارا یہاں آنے کا مقصد ایک تو ماہانہ جو ہماری 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے تربیتی نشست، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مسلک کی جان پہچان سلطان المناظرین حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب، آپ کی ملا کا پچھلے دنوں 1 جون 2025 کو امریکی رافضی کے ساتھ جو مناظرہ ہوا، نکاح سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ، کن کے ساتھ مراد رسول امیر المومنین سسر رسول داماد بطول حضرت سیدنا فاروق اعظم. تو اس میں جو عبرتناک شکست ہوئی اس رافضی کو اور ہم اہل سنت کو جو فتح نصیب ہوئی، اس کا آج فتح مبین کا جلسہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آقا کریم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ من زوجنی او تزوج منی من الامت احد لا يدخل النار. حضور نے فرمایا جس کی بیٹی میرے نکاح میں آ گئی اور میری بیٹی جس کے نکاح میں آ گئی، نہ میرا سسر جہنم میں جائے گا نہ میرا داماد جہنم میں جائے گا. اور حضرت فاروق اعظم کو 2 رشتے نصیب ہوئے، ایک تو حضور کے سسر ہونے کا رشتہ اور نسبت نصیب ہوئی، اور دوسری حضرت مولا علی شیر خدا کے داماد ہونے کی نسبت. اور جب رشتہ لینے آئے نا تو اس وقت ایک فرمان بھی پوری امت پڑھتی ہے لیکن اس کے راوی فقط حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا کل ناسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا ما کان من سبب و نسب. اگر میں آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ کروں تو یوں بنے گا، بغیر سادہ ترجمہ کرتے ہوئے، کہ حضور فرماتے قیامت کے دن ہر خاندان ٹوٹ جائے گا، ہر رشتہ ٹوٹے گا، ہر برادری ٹوٹے گی. اتھے عملان دے ہونے نے نکڑے کسی نے تیری ذات پوچھنی، لیکن اللہ ما کانا من سببی و نسبی، قیامت کے دن ایک ہی خاندان ہے محمد رسول اللہ کا، وہ نہیں ٹوٹے گا. قیامت کے دن حضور کا خاندان نہیں ٹوٹے گا. تو عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے خاندان سے جڑ جاؤں، ایک نسبت تو سسرال والی ہے، دوسری داماد والی ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن میں حضور کی اس نسبت کی وجہ سے ٹوٹنے نہ پاؤں. اللہ اکبر. اور اہل بیت، یہ دیکھیے یہ محبت ہے. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. ان کی تو محبتوں کا عالم یہ تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی، کہ ان کی رشتہ داریاں آپس میں ہیں، ان کے جناب والا مناقب ہیں جو ایک دوسرے کی زبانی بیان ہوئے. اللہ اکبر. اور اہل بیت کی محبت کرنا امت کو سکھایا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کر کے دکھایا. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان ناقص ہے. اب سبحان اللہ فرما دیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. فرمایا اپنے بچوں کو 3 خصلتیں اور عادتیں اور طریقے اور 3 جناب والا مقدس عادتیں طریقے سکھاؤ. پہلا طریقہ اپنی اولاد کو جو سکھانا ہے، اپنی اولاد کو جو عادت اپنانی ہے وہ یہ ہے تم اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھا دو. محبت جانے جانا کی محبت. دوسری فرمایا حب اہل بیت
محبت سکھانا، اہل بیت کی محبت، اور تیسرا فرمایا قرات القرآن، اور قرآن کی تعلیم بھی دینا، قرآن کی قرات بھی سکھانا۔ اور اہل بیت کی فضیلت تو اس قدر کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے بعد ایک مقام آتا ہے غدیر خم، وہاں جو خطبہ دیا اس کے الفاظ تھے جو مسلم شریف کے اندر بھی حدیث بے شمار کتابوں کے اندر آئی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ آپ کی سبحان اللہ اس پر قدر بڑی رہی ہے جتنی میں نے حدیث پڑھ دی ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض۔ غدیر خم کے مقام پہ فرمایا اے میری امت، میں جاتے جاتے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو ثقل بھاری، عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن اور دوسری اپنی، بولیے بولیے، اہل بیت۔ اہل بیت، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بڑا نکتہ توجہ طلب ہے، فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، قرآن کبھی بھی میری اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، نہ میری اہل بیت کبھی قرآن سے جدا ہوگی۔ قرآن کبھی اہل بیت سے جدا، بولیے بولیے، جدا، سارے بولے، ابھی آواز نہیں آئی، قرآن کبھی اہل بیت سے جدا۔ تو جو کہتے ہیں نہیں جی قرآن تو ختم ہے، میں نے کہا اگر قرآن ختم ہے تو اہل بیت کدھر ہے؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں جہاں قرآن ہے وہی میری اہل بیت ہے، جہاں میری اہل بیت ہے وہی قرآن ہے۔ اگر آج اہل بیت ہے تو اہل بیت کا وجود بتاتا ہے کہ قرآن بھی ہے۔ وہ کوئی غار میں چھپا ہوا، بولیے بولیے، غار میں چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اسی لیے کربلا معلی میں، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر حمص تک، حمص سے لے کر حلب تک، حلب سے لے کر دمشق تک، نیزے کی نوک پہ اسی قرآن کی تلاوت حسین بن علی نے کی۔ قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہیں، اور اہل بیت کبھی قرآن سے۔ کب تک یا رسول اللہ اس کا کوئی پیریڈ ہے آقا؟ 100 سال تک، 200 سال تک یہ اکٹھے رہیں گے، یا 300 سال تک، یا خیر قرونی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا پیریڈ ختم ہو جانے کے بعد ان کی جو ہے وہ جدائی ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، یہ 100 سال تک اکٹھے نہیں۔ قرآن اور میری اہل بیت 200 سال تک فقط اکٹھے نہیں، 300 سال تک نہیں، بلکہ فرمایا حتی یردا علی الحوض، قیامت تک۔ آپ کی سبحان اللہ بڑی مٹی ہے بھائی۔ قیامت تک قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت کے بعد جب ساری دنیا اٹھائی جائے گی، میں اپنے روضہ سے اٹھوں گا، انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر انور شق کی جائے گی، 70,000 فرشتہ میرے استقبال کے لیے ہوگا، فاوکشا حلۃ من حلال الجنہ، مجھے جنت کا حلہ پہنایا جائے گا، میں حوض کوثر پہ جلوہ گر ہوں گا، جب میں حوض کوثر پہ بیٹھوں گا، جلوہ گر ہوں گا، اس وقت قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے میرے پاس آ رہے ہوں۔ اور وہ امریکی لفظی کہتا ہے نہیں قرآن ہے ہی نہیں، کہتے ہیں قرآن ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا، تحریم ہو گئی۔ میں نے کہا اگر قرآن نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تک قرآن ہے اہل بیت ہے، تو وہ کہو تمہارے تو اہل بیت بھی کوئی نہیں رہے۔ تو اہل بیت کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے، کوئی اور دلیل ہو یا نہ ہو، ان کا ہونا، سادات کا ہونا، اصلی حسینی سادات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کا قرآن ابھی تک باقی ہے، رب کا قرآن
ابھی تک باقی. قربان جائیں جن کی محبتوں کے درس دیے. اب اہل بیت ہیں کون جن سے محبت کرنی ہے؟ یہ بات توجہ طلب ہے. آج اس دور کے اندر ناسبیت بھی بڑے عروج میں، رافضیت بھی بڑے عروج میں. کوئی اہل بیت کے کچھ مخصوصی سے ادھر مان لیتا ہے، کچھ کاٹ کے ادھر مخصوصی سے مانتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مکمل اہل بیت کو مانتے ہیں. گج بج کے کہیں سبحان اللہ. جو مکمل مانتا ہے بھائی مکمل اہل بیت. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی برکت الرسول فی الہند، آپ نے اپنی کتاب شیخ اللمات کے اندر لکھا اہل بیت 3 ہیں. اہل بیت کتنے ہیں؟ 3. جب بولا جاتا ہے اہل بیت کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت پاک ہیں، اہل بیت صاحبان طہارت ہیں، اہل بیت صاحبان تقویٰ ہیں، اہل بیت صاحبان مقام ہیں. جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے کتنی ہستیاں مراد ہیں؟ بولیے بھائی 3. یہ پیغام لے جائیں آج کے درس میں. اہل بیت کتنے ہیں بھائی؟ 3 پہ ذرا زور سے بولیے نا. 3 کتنے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی جو ہیں وہ 3 سے چڑھتے ہیں. خلفائے ثلاثہ ہم کہتے ہیں ہم 3 سے بھی محبت کرتے ہیں. اہل بیت کتنے ہیں بھائی؟ 3. شیخ محقق کہتے ہیں ایک ہے اہل بیت نسب، میں وضاحت کروں گا. دوسری ہے اہل بیت سکنا، تیسری ہے اہل بیت ولادت. میں نے 3 نام لیے، اہل بیت نسب، اہل بیت سکنا، اہل بیت ولادت. نسب سے مراد ہے میرے حضور کا شجرہ، میرے حضور کے آباء و اجداد، میرے حضور کے آباء اجداد وہ بھی پاک ہیں، کیونکہ آقا کریم نے فرمایا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی ایک تو قرآن کی آیت ہے. دوسرا حضور نے فرمایا خیر و قرونی، نعرہ تکبیر، حق چار یار، اللہ اکبر. جنتی جنتی ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ہمارے اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں. فاضل جلیل، عالم نبیل، محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا سلامت رضا مدنی صاحب خطیب اعظم فیصل آباد حضرت کو اور جتنے بھی جملہ مہمانان گرامی ہیں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت اپنا بیان جاری فرمائے. نعرہ تکبیر، اونچی بولو اونچی بولو، نعرہ تکبیر. اہل بیت رسالت ہر صحابی نبی. ٹائم تھوڑا ہے. اہل بیت نسب میرے حضور کا آباء و اجداد وہ پاکیزہ، کیونکہ حضور نے جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. آپ نے ارشاد فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه لم ازل انقل من اصلاب الكريمه الى ارحام الطاهرات. سبحان اللہ فرماتے جائیں. اگر میں ترجمہ کرنے لگ جاؤں تو ٹائم کافی لگ جائے گا. خیر و قرونی آگے ارشاد فرمایا حضرت جبریل نے آ کے مجھے خبر دی قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. اور فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الکریمہ الی ارحام الطاہرات. فرمایا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے بابا جناب عبداللہ تک جتنے باپوں کی پشتوں سے میں مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا ہوا آیا وہ سارے باپ بھی پاک تھے، ساری مائیں بھی پاک. وہ سارے باپ بھی پاک ہیں، ساری مائیں بھی پاک ہیں. قربان جائیں. آگے حضور نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من والد اسماعیل واصطفیٰ من کنانۃ قریشا واصطفانی من قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم
اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنعانہ کو چنا، کنعانہ کی اولاد سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو چنا۔ حضور کا شجرہ کیا ہے بھائی؟ سارا شجرہ کیا ہے؟ پاک۔ سارا شجرہ کیا ہے؟ پاک۔ یہ ہے اہل بیت نسب۔ دوسرے اہل بیت سکنا، سکنا کہتے ہیں گھر والیاں، میرے حضور کی ازواج بیویاں، وہ بھی کیا ہیں؟ اہل بیت۔ قرآن پاک کے 22ویں سپارے کے جس رقوع میں یہ آیت، بلکہ آیت کا ٹکڑا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا سارا رقوع سیاق و سباق پڑھے نا، اللہ نے کسی اور کا ذکر ہی نہیں کیا، ذکر کیا تو مصطفیٰ کی بیویوں کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ حضور کی۔ بولیے بولیے حضور کی۔ یہ رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، بیویوں کا ذکر کرتے 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 رکوع ختم کس پہ ہوتا ہے؟ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن۔ سبحان اللہ فرما دے۔ اس پورے رکوع میں بیویوں کا ذکر ہے، ازواج کا ذکر ہے، کسی اور ہستی کا ذکر نہیں ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس آیت کے کنٹیکس میں فرمایا کہ سنو اے نبی کی بیویوں، نبی کی گھر والیوں، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے پاک فرما دے۔ خود حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ سیدہ صدیقہ آپ خود فرماتی ہیں کہ ہم وہ اہل بیت ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک ہے، کسی نے صدقہ بھیجا، حضرت ام المومنین کو صدقہ بھیجا، اللہ اکبر۔ جب وہ صدقہ کا گوشت آیا نا تو آپ نے فرمایا انا آل محمد، توجہ فرمایا انا آل محمد لا تحلو لنا الصدقہ، ہم محمد کی آل ہیں، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے۔ خود حضور نے اپنی بیوی کو اہل بیت فرمایا۔ بخاری شریف واقعہ افک نکالیں، واقعہ افک، بڑا لمبا چوڑا واقعہ اشارہ کر رہا ہوں۔ جب کچھ بدبختوں نے حضرت ام المومنین پہ الزام لگایا، نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہوئے، یہ وحی کے اترنے سے پہلے کی بات ہے۔ یہاں تو کچھ لوگ بک بک کرتے ہیں نا کہ حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ام المومنین پاک ہیں کہ نہیں پاک ہیں، پوچھتے رہے، جبکہ بخاری کی حدیث ہے حضور وحی اترنے سے پہلے منبر پہ جلوہ گر ہوئے اور فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، رب کعبہ کی قسم میں محمد جانتا ہوں میری بیوی پاک ہے، میری بیوی صاف ہے۔ اپنی بیوی کو کیا کہا؟ اہل بیت۔ کیا فرمایا بھائی؟ اہل بیت۔ تو اہل بیت ہو گئے نسب، حضور کا شجرہ، وہ بھی پاک۔ اہل بیت سکنا، میرے حضور کی ازواج، وہ بھی پاک۔ ایک ہے اہل بیت ولادت، بعض اسے کہتے ہیں اہل بیت اضافی، یعنی وہ جو حضور نے اپنے اختیار سے جن کو اہل بیت فرما دیا۔ اور وہ کون سے ہیں؟ قربان جائیں، حضرت ام المومنین۔ آپ جو حدیث نکالیں گے پیچھے صحابی ہوگا، پیچھے ام المومنین ہوں گے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ لڑائیاں تھیں، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ فقیہہ محفوظہ، آپ بیان کرتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مراحل من شعر اسود۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ فرما دے بھائی، سبحان اللہ۔ علیہ مرط مراحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخل معه ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قالت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح صبح آپ نے کالی چادر پہنی ہوئی تھی میرے حضور میں اور منقش تھی، آپ جلوہ گر تھے کہ اتنے میں حسن آئے، وہ دوڑے ہوئے آئے تو حضور نے چادر کے نیچے لے لیا،
امام حسین آئے حضور نے انہیں بھی چادر کے نیچے لے لیا. سیدہ مخدومہ کائنات آئی حضور نے انہیں بھی چادر میں لے لیا. مولا کائنات آئے انہیں بھی چادر میں لے لیا. یہ کتنی ہستیاں تھی چادر میں؟ بولیے بھائی 4. 5ویں مصطفیٰ. اب حضور نے بڑی تطہیر والی آیت کہ اللہ یہی ارادہ کرتا ہے اے نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں خوب پاک صاف فرما دے. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اور حضرت ام سلمہ یہ دوسری زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتی ہے کہ یہ میرے گھر میں آیت اتری، میرے گھر میں آیت اتری. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، یہ چاروں ہستیاں آئیں، حضور نے چادر کے نیچے لیا اور کیا کہا؟ اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یا اللہ یہ ہے میرے گھر والے، فطاہرہم انہیں پاک کر دے، فاذہب عنہم الرجس ان سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کر دے. ان پہ بھی صدقہ کیا ہے؟ حرام ہے. ان پر بھی صدقہ، بولیے بولیے، صدقہ حرام ہے. یہ اہل بیت، کتنے اہل بیت ہو گئے بھائی؟ 3. اہل بیت نسب، میرے حضور کے آبا و اجداد. دوسرے اہل بیت سکنا، میرے حضور کی بیویاں. تیسرے ہیں اہل بیت ولادت، اور وہ کون ہے؟ حضور کی آل اولاد، سیدہ کائنات، حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، حضور کے نواسے، میرے حضور کی نواسیاں. یہ اہل بیت جن کے بارے میں آقا کریم جانے دو علیہ وسلم نے ان چاروں کے بارے میں فرمایا. آخری حدیث پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں اور بڑی توجہ چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. جس نے مجھ سے محبت کی، میرے حسن سے محبت کی، میرے حسین سے محبت کی، ان کے بابا علی المرتضیٰ سے محبت کی، ان کی والدہ طیبہ طاہرہ سے عقیدت رکھی، 5 تن. کتنے تن؟ 5 تن. فرمایا جس نے ہم 5 سے محبت کی، کانا مائی فی درجات یوم القیامہ، جنت میں میں مصطفیٰ جس جگہ ہوں گا ہم 5 سے پیار کرنے والا بھی وہی ہوگا. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. اس کی وضاحت کرتا چلو بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے درجے میں، حضور کے سب سے اونچا درجہ ہی میرے آقا کا درجہ ہے. کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں سب سے اولا ہو آلہ. مرکز اہل سنت میں آنے والے سارے مل کے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ رانوی، اور سب سے پالا والا. اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، مل کے تاجداروں کا آقا. کیا ہمارے آقا کا درجہ کوئی پا سکتا ہے؟ بولیے ابھی سارے. جس کا عقیدہ سب سے اونچے میرے آقا کا درجہ، وہ بازو کھڑا کرے بنا. ماشاءاللہ ساروں کا عقیدہ ہے کہ سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. افضل الانبیاء ہے ہمارا نبی، اشرف الانبیاء ہے ہمارا نبی. آج یوسف بھی ان کی کچہری میں ہے، تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی. سب نبی آسمانوں ہی پر رہ گئے، سب نبی آسمانوں ہی پر رہ گئے، عرش اعظم پہ پہنچا. سب سے اولا ہو آلہ. تو جب آقا کریم جانے دو علیہ وسلم کے درجے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن حضور نے فرمایا جو ہم 5 سے محبت کرے گا میرے ساتھ ہی جنت میں ہوگا. تو یہ کیسے؟ ہمارے علماء نے
اس کی تطبیق کی اور اس کی شرح کی ہے. فرمایا یوں سمجھ لیں جیسے بادشاہ اپنی کوٹھی اور بلڈنگ اور محل میں رہتا ہے بادشاہی کی حیثیت سے، وہیں نوکر بھی رہتے ہیں نوکر ہونے کی حیثیت سے. بس قیامت کے دن حضور اپنے درجے میں ہوں گے سید الانبیاء کی حیثیت سے، ہم ہوں گے حضور کے نوکر ہونے کی حیثیت. اللہ تعالی ہماری یہ نوکری قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین. حضرات محترم یہ تھے بہت ہے، فراڈ بہت ہے. اس فراڈ سے باخبر کرنے کے لیے مفتی صاحب بتا رہے تھے، مگر وہ بڑی تفصیل میں تشریف لے گئے. خلاصہ اس کا سادہ سے لفظوں میں یہ ہے، اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت سے مراد نبی پاک کے سارے گھر والے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ جو جس کو دل چاہا مان لیا، جس کو دل چاہا چھوڑ دیا. حضور کے پاک بیویاں بھی حضور کی اہل بیت ہے، حضور کے بیٹے بھی شہزادے بھی حضور کی اہل بیت ہیں، حضور کی شہزادیاں حضور کی اہل بیت ہیں. مولا علی شیر خدا کے شہزادے حسن و حسین کریمین یقیناً اہل بیت ہیں، مگر حسن و حسین کریمین کے تیسرے بھائی کو کیوں چھوڑا؟ مولا علی شیر خدا کے سیدہ فاطمہ کے کتنے شہزادے ہیں؟ 3. تیسرے کو چھوڑ دیا حضرت محسن کو. ویسے تو مولا علی کے 18 شہزادے ہیں. کتنے بھلا؟ 18 شہزادے ہیں. کربلا کے میدان میں 2 کا نام لیا اور 9 کو باقی 7 کو اڑا دیا. کربلا کے میدان میں حسین پاک کے ساتھ حسین پاک کے 8 بھائی، مولا علی کے کل 9 شہزادے شہید ہوئے. یہ سمجھیں ہم سننی ہیں، اور ہمارے امام نے تو حد کر دی، کہا 5 12 14 کی تو بات ہی نہیں ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا